اس ویڈیو میں مضمون لٹل بائی لٹل ون واکس فار کے سوال جواب کو مکمل کیا جائے گا۔ تو چلیے مل کر دیکھتے ہیں پہلا سوال، واٹ آر سم ڈسٹنکشنز آف دا رائٹر، یعنی اس مضمون کے جو مصنف ہیں انہوں نے جو امتیازات حاصل کیے ہیں یعنی انعام وغیرہ یا اعزازات، تو ان میں سے چند ایک کے متعلق بتائیے کہ وہ کیا ہیں۔ تو اس سوال کے جواب کے لیے ہم مدد لیں گے پیراگراف نمبر 2 کے آخری حصے سے۔ یہاں اسے ہم نے تھوڑا سا تبدیل کرنا ہے۔ ڈیورنگ دا پاسٹ ایئرز آف مائی ہائی اسکول کے بجائے ہم یہاں کر دیں گے آف ہز ہائی اسکول کریئر، اور اب یہاں ہم آئی کی جگہ دا رائٹر بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ اور بھی زیادہ بہتر رہے گا۔ دا رائٹر participated and received awards in the following، اور پھر ایک ایک کر کے ان ایوارڈس کو ہم یہاں لکھ دیں گے ان کے نام، اور 2011 تک ہم نے یہ اپنا جواب یعنی لکھ کر مکمل کر لینا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا سوال، ہاؤ ہیز دا رائٹر اسپینٹ ہز سمر ویکیشن، یعنی گرمیوں کی جو چھٹیاں ہیں وہ جو مصنف ہے کس طرح سے گزار رہا تھا یا اس نے کس طرح سے گزاری۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ ہم اس طرح سے ترتیب دیں گے، ان آرڈر ٹو گین سے ہم لکھنا شروع کریں گے، لیکن اس کو ہم نے تھوڑا سا تبدیل کرنا ہے۔ جہاں بھی لفظ آئے گا اس کو ہم تبدیل کر دیں گے۔ سب سے پہلے یہاں دا رائٹر لکھیں گے، لیکن اس کے بعد ہم ہی کا لفظ استعمال کریں گے جو پروناؤن ہوگا اس رائٹر کے لیے، آئی کی جگہ ہم اسے استعمال کریں گے۔ یعنی کہ یہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ ان آرڈر ٹو گین این انڈرسٹینڈنگ آف انڈیپینڈنس اینڈ ریسپانسبلٹی the writer held several summer jobs in the preceding 2 years، اور اسی طرح سے اب یہاں پر آئی کی جگہ ہم نے کیا لکھنا ہے، ہی، اور جیسے کہ یہ پہلا لفظ ہے تو اسے کیپٹل سے سٹارٹ کریں گے، ہی آلسو ورک ٹو ہیلپ، اور اسی طرح سے یہ ہم تبدیل کرتے چلے جائیں گے، اور جہاں مائی کا لفظ آئے گا وہاں ہم لکھیں گے ہز، جیسے کہ ہز فرسٹ سمر جاب واز سو اینڈ سو، پھر اس طرح سے ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اسی طرح سے یہاں ایک لفظ تھا مائی سیلف، تو یہ ہو جائے گا ہم سیلف، اور یہ جواب ہم نے مکمل کرنا ہے ڈی کے اکیڈمی تک لکھ کر، یعنی ان آرڈر سے لے کے ڈی کے اکیڈمی تک، اور اس طرح سے ان الفاظ کو ہم نے بیچ میں تبدیل کرنا ہے، پروناؤنس کو چینج کر کے یہ جواب ہم پوری طرح سے مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، واٹ ہیز ہی گینڈ فرام ہز سمر جابز ایکسپیرئنسز۔ اس جملے میں یہاں لفظ جاب کی جگہ جاب ہونا چاہیے، تو اس کو ہم نے درست کر دیا ہے۔ واٹ ہیز ہی گینڈ فرام ہز سمر جاب ایکسپیرئنسز، یعنی اس نے اپنی جو گرمیوں کی چھٹیوں میں اس نے مختلف نوکریاں وغیرہ کی، تو وہ جو تجربہ تھا اس سے اس نے کیا حاصل کیا۔ تو اس کا جواب بھی ہم اسی پیراگراف سے لیں گے، اس کے اگلے حصے سے۔ آئی کی جگہ یہاں ہم لکھ دیں گے آئی ایم کی جگہ ہی واز، یا دا رائٹر واز سے شروع کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ دا رائٹر was thankful to all these کی جگہ the لکھیں گے، all the institutions for the job، اور یہاں بھی these کی جگہ the لکھیں گے کیونکہ یہاں اس کی زیادہ بہتر سینس بنے گی، کیونکہ اس جو جواب ہے اس میں ہم نے وہ تمام جو ادارے ان کے نام مینشن نہیں کیے، اس لیے یہاں the زیادہ بہتر رہے گا، یعنی ہم اشارتاً جو پہلے ایک بات کہہ چکے ہوتے ہیں اور اس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو پھر اس کی طرف اشارتاً ہم دیز کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن چونکہ اس جواب میں ہم نے ان جو اکیڈمیاں وغیرہ ہیں یا جہاں اس نے جاب کی ان کا نام استعمال نہیں کیا، ہم ڈائریکٹ یہاں سے بات شروع کر رہے ہیں کہ دا رائٹر واز تھینکفل ٹو آل دی انسٹیٹیوشنز فار دا جاب ایکسپیرئنسز، پھر اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے دے ہیو کو ہم ہیڈ میں تبدیل کر دیں گے، جیسے کہ یہ پاسٹ ٹینس میں چل جائے گا، دے ہیڈ پریپیئرڈ، اور یہاں بھی ہم نے کیا کرنا ہے، پروناؤن می کو ہم نے ہم میں چینج کرنا ہے، دے پریپیئرڈ ہم مینٹلی اینڈ فائنینشلی، اور اس طرح سے یہ جواب یہاں مکمل ہو جاتا ہے، یعنی دا رائٹر سے لے کر فائنینشلی تک لکھ کر ہم اسے مکمل کر لیں گے۔ اگلا سوال، ہاؤ آر دیز ایکسپیرئنسز ہیلپ فل ٹو ہم ان فیوچر، یہ جو تجربات ہیں یہ اس کے مستقبل میں اس کے لیے کس طرح سے مددگار رہیں گے۔ تو اس سوال کا جواب ہم اس طرح سے شروع کر سکتے ہیں کہ دیز کو ہم دوز میں تبدیل کر دیں گے، دوز ایکسپیرئنسز، اور یہاں اضافہ کریں گے ول بی کا، یعنی وہ ہوں گے اس کے لیے مددگار، دوز ایکسپیرئنسز ول بی ہیلپ فل ٹو ہم ان فیوچر، اور فیوچر کے بعد لکھیں گے بیکاز، اور پھر اسی پیراگراف کے آخری حصے سے ہم اس جملے کو کمپلیٹ کریں گے، اور پھر بیکاز کے بعد ہم لکھیں گے دے ہیڈ میڈ ہم
Because they had made him, یعنی یہ اس طرح سے شروع ہوگا جملہ کہ those experiences will be helpful to him in future because they had made him. اور اب ہم یہاں سے اس جملے کو جاری رکھیں گے کہ they had made him more mature and responsible, which will, اب یہاں پہ will کا اضافہ کریں گے, which will helps کی جگہ help ہو جائے گا, help him, which will help him not to be worried about the future but to look forward to it. اس طرح یہ جواب مکمل ہو جائے گا. تو پورا جملہ جو ہے وہ اس طرح سے ہوگا, those experiences will be helpful to him in future. بلکہ یہاں پر اگر the کا اضافہ بھی کر دیں تو یہ جملہ مزید بہتر ہو جائے گا. in the future those experiences will be helpful to him in the future because they had made him more mature and responsible, which will help him not to be worried about the future but to look forward to it. تو یہ ہو جائے گا اس سوال کا بہترین جواب. اب دیکھتے ہیں آخری سوال, what kind of student is the writer, which of his qualities impress you, یعنی یہ جو مصنف ہے اس مضمون کا وہ کس قسم کا طالب علم ہے اور وہ کون سی خوبیاں ہیں ان کی کہ جنہوں نے آپ کو متاثر کیا. تو اس سوال کا جو پہلا حصہ ہے کہ جو یہ مصنف ہے وہ کس قسم کا طالب علم ہے یا رہا ہے, تو اس کا جواب ہم یہاں سے شروع کر سکتے ہیں اور اس کو بھی ہم تھوڑا تبدیل کریں گے کہ although it has been کو had been کر دیں گے, although it had been tough, اور اب یہاں ہم لکھیں گے I کی جگہ the writer, بلکہ اس طرح سے لکھیں گے کہ although it had been tough but the writer, اور اب یہاں ہم have کی جگہ لکھ دیں گے has succeeded so far. I am کو تبدیل کر کے ہم لکھیں گے he is prepared, اور یہ جو اگلا جملہ اس طرح سے تبدیل کریں گے کہ this developing positive outlook has given him the motivation that he needed to become successful. اور اب اس کے بعد ایک جملہ جو ہم یہاں پر شامل کریں گے, اس جملے کو ہم کٹ کر دیتے ہیں, اس کی جگہ ہم نے اس جگہ پر یہ جملہ لکھنا ہے کہ the quality that I like the most is that he never gives up. جیسے کہ سوال کے دوسرے حصے میں پوچھا گیا تھا کہ which of his qualities impress you, تو گو کہ اس سوال میں تو یہ پوچھا گیا ہے کہ کون کون سی کوالٹیز رائٹر کی آپ کو پسند ہیں, لیکن اس میں آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے, آپ چاہیں تو صرف کسی ایک کوالٹی کا بھی ذکر کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ تمام کوالٹیز کو آپ کہیں کہ وہ سب کی سب آپ کو پسند ہے. جیسے کہ یہاں اب ایک چیز جو ہائی لائٹ کی گئی ہے سب سے اہم, کہ وہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارتا, یہی وجہ ہے کہ وہ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب رہا ہے اور مشکل حالات کا بھی اس نے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے. تو لہٰذا اس کو ہم یہاں سے اس پوائنٹ کو لے لیں گے اور شامل کریں گے اپنے جواب میں کہ the quality that I like the most is that اب یہاں ہی کی جگہ the writer بھی لکھ سکتے ہیں, that the writer never gives up, تو یہ ہو جائے گا the quality that I like the most is that the writer never gives up. تو اب یہ بات اور بھی کلیئر ہو گئی کہ کس کے متعلق بات ہو رہی ہے, اور یہ جو باقی کا حصہ ہے یہاں بھی ہم ایک بڑی اچھی جو مثال ہے, یعنی کہ اپنے جواب کو اور بھی مضبوط بنانے کے لیے اسے استعمال کر سکتے ہیں, جو کہ رائٹر نے خود اپنے متعلق کہی ہے بات, اور اس کو بھی ہم اس طرح سے لکھیں گے کہ when he is determined to achieve, یعنی وہ جب کسی چیز کو حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے, he says, یہاں پہ اضافہ کریں گے ان دو الفاظ کا, he says, اور پھر یہ بالکل ایز اٹ از اسپیچ مارکس کے اندر ڈائریکٹ کوٹ یہ کوٹیشن لکھ دیں گے کہ I shoot for the moon and land amongst the stars. تو اس طرح سے ہمارا جو جواب ہے بہترین طریقے سے مکمل ہو جائے گا. تو سوال میں یہ پوچھا گیا تھا کہ جو مصنف ہے وہ کس قسم کا طالب علم ہے اور اس کی کون سی جو کوالٹیز ہیں وہ آپ کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہیں. تو اس سوال کا جو مکمل جواب ہے وہ یہاں سے ہم شروع کریں گے. ایک مرتبہ پھر اسے دیکھ لیتے ہیں مکمل جواب کس طرح سے ہوگا. although it had been tough but the writer has succeeded so far, he is prepared to excel and make it much further in the years to come with his college education. This developing positive outlook has given him the motivation that he needed to become successful. پھر اس کے بعد یہ جملہ the quality that I like the most is that the writer never gives up, اور پھر آخر میں when he is determined to achieve, he says, I shoot for the moon and land amongst the stars. تو اس طرح سے یہ مشق مکمل ہو چکی ہے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے, سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.